السلام علیکم. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ماہ میں نے ایک ویلاگ میں ہمارے ایک بہت بزرگ صحافی ہوتے تھے انور قدوائی صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا میں نے ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے مثال دی تھی, سمجھا رہے تھے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے یہ اس کو ایک ہاتھی کی طرح سمجھو, اور ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کا یعنی یہ ہاتھی جو ہے کچھ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے, کوئی ایکشن ایسا ہوتا ہے حکومت کا کہ اس کو ہم یہ مثال دے سکتے ہیں کہ ہاتھی کے سر پہ گولی لگ گئی ہے. تو ہاتھی کے جب سر پہ گولی لگتی ہے تو وہ ایک دم نہیں گرتا, بلکہ وہ گرنے میں وقت لیتا ہے. اب بظاہر سر پہ گولی ہاتھی کی لگ جاتی ہے, بظاہر وہ آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ کھڑا ہوا ہے ہاتھی, لیکن اندر سے وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک خرگوش بھی اسے گرا سکتا ہے, کوئی ہوا کا جھونکا بھی اسے گرا دے گا. تو اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن کے معاملے میں عمران خان کی حکومت نے اپنے سر پہ خود ہی گولی ماری ہے, کسی نے گولی نہیں ماری, انہوں نے خود اپنے سر پہ گولی مار لی ہے. اور اب یہ بظاہر ایک حکومت آپ کو دکھائی دے رہی ہے, یعنی کیبنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر بھی ہے, وہ مطلب ہے گاڑیاں بھی ہیں, تام جھام بھی ہے, بظاہر نظر آ رہا ہے آپ کو, لیکن اصل میں اندر سے اب یہ ختم ہو چکی ہے. وہ آپ نے پھر دیکھ لیا, اب اس کے مظاہر یعنی کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. وینا ملک اور وینا ملک کے ساتھ ان کے جتنے بھی میل ورژن آف وینا ملک اینڈ باقی فیمیل ادر دین وینا ملک, وہ ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو اپنے شوز میں بلا کے کوئی کہتا ہے کہ میرا یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ میں نہیں لکھتی تھی, میرا کوئی اور لکھتا ہے, اس طرح کی باتیں. پھر یہ کہ اب اور دوسرے اینکر جو ہیں یعنی میل ورژن آف وینا ملک, ان کی ویڈیوز بھی ظاہر ہے کہ سامنے آ گئی ہیں. وہ بھی ایک دم ان کے اندر ضمیر جاگا ہے کہ دیکھیے عمران خان آپ کو جو ہے یہ بتا رہا ہوں, اور میں نے آپ کا ساتھ دیا, بڑے میں نے لوگوں سے گالیاں کھائیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب میں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان میں بڑی کرائسس آ گئے ہیں اور یہ ہر ہوا. یعنی یہ سب آپ نے دیکھنا ایک دم سپریم کورٹ مطلب اندازہ لگائے کہ وہ مطلب ان کو ایک دم یاد آ جاتا ہے اے پی ایس, اور وہ اس کے بعد عمران خان کی طلبی ہو جاتی ہے. اب یہ گئے, ان کو سمجھ آئی, لیکن وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ بڑا خطرناک ہے. مطلب یہ کہ وہ اس میں جب وہ یعنی یہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب وزیر اعظم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی ایس کے جو شہداء ہیں ان کے والدین نے اس وقت کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف پر الزام لگایا تھا, ان کے خلاف آپ نے کیا کیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی اور پھر اس کے بعد عمران خان نے جو جواب دیا ہے کہ آپ حکم کریں ہم کارروائی کر دیں گے, ہمارے لیے کوئی مقدس گائے نہیں. یعنی اب وہ یہ تو بہت یعنی بات اب گرفتاریوں تک آ گئی ہے, بات برطرفیوں تک سے, یعنی افواہیں تھیں تو گرفتاریوں تک جا رہی ہے بات. میں اس میں مطلب یہ کہ وہ اب ججوں پہ یہ ڈال رہے ہیں خان صاحب کہ آپ کہیں تو ہم جرنیلوں کے خلاف یہ کارروائی کریں گے. اچھا ہم کریں گے تو ان کو پتا کہ میں کروں گا تو میں شہید ہوں. یہ طالبان والا جو مذاکرات والی جو بات ہوئی ہے نا, یہ بیسیکلی کوئی بھی ڈیسپریٹ ہوئی حکومت جس کو کامیابی کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, تو وہ پھر یہاں کوشش کرے گی کہ چلو ایک ہی میں کوئی یہ طالبان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو اتنی ڈیسپریٹ حکومت, اتنی ویک حکومت, ڈیسپریٹ ہو کے اپنی ایک سیاسی فتح کے لیے اگر کسی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, تو وہ تو اپنی سیاسی بقا کے لیے یا مقبولیت کے لیے یا شہرت کے لیے یا پازیٹیو امیج کے لیے سارا کچھ داؤ پہ لگا دے گی. یعنی عمران خان حکومت کو کیا ہے کہ وہ تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم 2 سال کے بعد آپ کو یا 2.5 سال کے بعد آپ کو یہ پختون ایک قبائلی علاقوں میں ریاست بنا دیں گے, اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہمیں, تاکہ ہم اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے سوچنا یہ کہ 2 سال بعد والی حکومت جانے ہمیں کیا. تو اتنی جو ڈیسپریشن میں جو حکومت آئی ہوئی ہے. اچھا لیکن سپریم کورٹ کے یہ جو آج کا ہوا ہے معاملہ, اس کے بعد اب ان کی وہ تو مذاکرات کی تو اڑ گئے. یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر کسی گروپ کے ساتھ مذاکرات میں تھی وہ تو اڑ گئے. یعنی وہ تو اب یعنی ان کی اب ویلیو کچھ نہیں ہے, تو ان سے اب کوئی کیا بات کرے گا اور کیا مذاکرات کرے گا. اچھا اب اس میں ایک تو ہے چسکا پروگرام. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی جو ہے وہ یہ کہے کہ دیکھیے جی میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے نہیں چلے گا اور یہ برباد کر دے گا, اور یہ دیکھیے وہ یہ 1 پیج بھی نہیں چلے گا, اس کی بھی ایسٹیسی پھر جائے گی, اور دیکھیے اس کے بعد پھر 1 پیج جب وہ ہوا ہاتھی کے سر پہ گولی لگ گئی, دیکھیے جناب یہ ہو گیا, یہ جا رہے ہیں جی, اب خوشیاں منائیں اس بات پہ. چسکا پروگرام نہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے یعنی کچھ جو یعنی آپ بھی اس بات پہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, بلکہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ رہنمائی بھی کریں میری. اس وقت پاکستان کے حالات افغانستان کی وجہ سے اور باقی دنیا میں جو اس وقت ہمارا یعنی معاملات ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ویک ہے. ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں,
اور یقیناً یہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ یہ جو جعلی حکومت ہے فوری طور پہ اس کا، یعنی اب تو نیشنل اسمبلی میں آج ان کو وہ جو لوٹا کریسی کا بل پیش کیا اپوزیشن نے، انہوں نے روکنا چاہا، اڑ گئے، اور اپوزیشن نے یعنی وہ اکثریت میں آ گئی نیشنل اسمبلی میں، مطلب وہ کامیاب ہو گئی اپوزیشن، تو اخلاقی طور پہ تو انہیں ویسے ہی اڑ گئے ہوئے ہیں ان کے، یعنی اب طریقے آپ کل آپ یعنی نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دیں تو عمران حکومت اڑ گئی، ختم، یہ تو ماضی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ مطلب ہے کہ آنے والی حکومت جو ہوگی مطلب ہے وہ تو بعد کی بات ہے الیکشن، اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف کی حکومت 3 دفعہ ان کو جس طرح بھی نکالا گیا، وہ بہرحال اتنے سینسیبل ضرور رہے، اور محترمہ اپنی زندگی میں اتنی سینسیبل رہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تلخی اور زہر کے باوجود انہوں نے قومی سلامتی کے کسی راز کو یعنی بین الاقوامی دنیا کے سامنے وہ لے کر نہیں آئے، وہ پاکستان کے خلاف کسی بین الاقوامی طور پر بننے والے کیس میں پاکستان کے خلاف گواہ نہیں بنے، یعنی تمام تر تلخیوں کے باوجود آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے یہ نہیں ہوا کہ وہ نیوکلیئر مثال کے طور پہ پرولیفریشن پہ یا وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کسی اس میں گواہ بن جائیں، یا محترمہ نے اپنی زندگی میں نہیں، کبھی یہ لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ عمران خان کے بارے میں مجھے جینون کنسرنز ہیں کہ جس طرح کی ان کی طبیعت ہے اور جس طرح کا وہ ایک روتھلیس ان کی پرسنالٹی ہے، ان کے بطور وزیر اعظم یعنی ظاہر ہے کہ ان کے علم میں ہماری قومی سلامتی سے جڑے بے شمار ایسے راز ہوں گے جو خود یعنی وہ اگر اپنا انتقام لینے کے لیے یا اپنے غصے میں آ کر وہ پاکستان کے خلاف ہی کسی یعنی ریاست کے خلاف ہی نہ کھڑے ہو جائیں اور کوئی ایسے یعنی کنٹروورسی نہ پیدا کر دیں یا کوئی ایسی بات نہ پیدا کر دیں جو آگے فاٹف کیا وہ یونائٹڈ نیشنز میں یعنی ہمارا یعنی ناختہ بند ہو جائے اور ہمیں مطلب ہے کہ بہت غیر معمولی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو مجھے ایک تو یہ بڑا کنسرن ہے عمران خان صاحب کی مطلب اس پہ کہ جس طرح سے بھی اب ہمارے جو بھی ادارے ہیں ظاہر ہے مالکان ان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ وہ ظاہر ہے سیکورٹی ایجنسیز وہ نظر رکھیں کہ ایسی کوئی بات اگر مطلب اس سے پہلے کوئی کارروائی مطلب ہے جو بھی مطلب وہ ہو جانی چاہیے۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کسی نئی حکومت کے آنے پہ جو اب مطلب پی ٹی آئی نے جو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہے ان کو تو بڑا یعنی کٹائی ان کی ہونی ہے۔ اچھا ایک تو ہے نا نارمل کٹائی، وہ تو چلو نارمل کٹائی تو ہوتی ہے، لیکن آنے والی حکومت بھی اگر اسی انتقام میں پاگل پن کی طرح پڑ گئی جس طرح خود عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تو یہ خود لوگوں کا مسئلہ تو وہیں کے وہیں رہیں گے، اور ہماری واقعی کشتی جس طوفان میں پھنسی ہوئی ہے وہ اس طوفان میں تو ابھی کمی کے کوئی آثار نہیں ہیں، مشکلات تو ویسی کی ویسی آ رہی ہیں۔ تو اب ان حالات میں جبکہ ہر کوئی یعنی اس وقت ہمارے پاس مثالیں تو دیکھیں آپ کیا ہیں، یعنی ایک طرف لبیک کھڑا للکار رہا ہے، تحریک طالبان پاکستان کھڑی للکار رہی ہے، یعنی اہل سنت والے کہہ رہے ہیں سپاہی صحابہ کو بحال کر دو، فاٹف کہہ رہا ہے کہ گرے لسٹ سے نہیں نکالنا، افغانستان میں جو ہے وہ قحط آ رہا ہے اور وہ اسپل اوور ہمیں بالکل یعنی اس کے بعد تحریک یعنی وہ آپ کو میں نے پہلے اس کا ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر مہنگائی ہے، اس کے بعد پھر بند ہوتے ہوئے کاروبار ہیں، یعنی معیشت ہماری سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں یعنی ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ الیکشنز ہوں اور ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک گورنمنٹ آئے اور وہ ان چیلنجز کا سامنا کرے۔ اگر آنے والی حکومت نے بھی پی ٹی آئی کی طرح صرف پی ٹی آئی کے یعنی انتقام میں چل پڑے تو وہ مزید اس سے تباہی آ جائے گی، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ تمام بے چینی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس بے چینی کے ساتھ ریاست کے جو یہ ستون ہے نا، سپریم کورٹ کے ججز، ایک یعنی سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں یا ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں آپ اس معاملے کی نوعیت دیکھیں جس سے لنک کیا جا رہا ہے اے پی ایس، تو یہ بہت یعنی یہ تو ایک بالکل ہی اگین وہی کہ کیوس میں تو ہم آلریڈی ہیں، لیکن یہ تو ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مطلب دیکھیے نا کہ کتنے لوگ یہ بات تسلیم کرنے پہ تیار ہوں گے کہ سپریم کورٹ کے جج حضرات نے، صاحبان نے، چیف جسٹس صاحب نے، یہ جو آج کا نوٹس تھا یہ یکایکی انہیں اے پی ایس کی یاد آ گئی، کتنے لوگ اس بات پہ یقین کریں گے؟ وہ جو کمرہ عدالت میں لب و لہجہ اپنایا گیا اس کے بارے میں کتنے یہ لوگ یقین کریں گے کہ یہ ان کا اپنا ہی وہ تھا؟ تو پھر اگر انہیں کہیں سے سپورٹ تھی تو پھر یہ ایک یعنی سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے نام کیسے آ گئے؟ تو یہ تو اگر ایک دوسرے کو مطلب آپ یوں سمجھیے یہ تو پھر یعنی وہ ایک مجھے معاف کیجیے گا لیکن میں مثال تو اس سے مطلب لیکن یہ تو پھر 1789 میں جو فرانس میں انقلاب آیا تھا نا، اس میں پھر یہ مطلب کچھ معاملات اس کے یہ ہوئے تھے کہ وہ ریاست کے ستون ہی لڑ پڑے تھے آپس میں،
یعنی ایسا نہیں ہوا تھا 1789 کے انقلاب میں، یہ نہیں ہوا تھا کہ فرانس کے لوگ جو ہیں وہ ایک دم اٹھے، ایک دم گھروں سے سوتے ہوئے اور باہر نکل کے انہوں نے سب کو، امیروں کو مارنا شروع کر دیا، پادریوں کو مار دیا اور بادشاہ کو مار دیا. ایسا نہیں تھا. وہ بیسیکلی مہنگائی کم، اور وہ یہ ریاست کے ساتھ یعنی جاگیردار چرچ اور بادشاہ کی لڑائی ہو گئی تھی، اور یہ لوگ اپنے اپنے حامیوں کو جتھے لے کے پیرس آ گئے تھے. اور مطلب ان کا پھر کئی دن اور کئی راتیں ان کے ایگریمنٹ ہوتے رہے، پھر ٹوٹتے رہے. تو پھر آخر کار وہاں سے وہ انقلاب جو ہے، وہ انقلاب کیا، ایک طرح کی انارکی تھی جو پھوٹی تھی. اور اس کے بعد یہ تو کہنا بڑا آسان ہے، رومانس کرنا کہ جی وہ انقلاب فرانس آیا تھا پھر فرانس کی ترقی ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. انقلاب فرانس آیا تھا لیکن وہ بڑا بلڈی ریولوشن تھا، اور وہ مطلب ہے ٹوٹل انارکی تھی. اور 10 سال تک پورے فرانس میں یعنی لا اینڈ آرڈر نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، جنگل کا راج تھا. تو اس طرح کی یعنی راستہ، یہ بڑا آگ اور خون کا راستہ ہے. میں کبھی اس طرح کا راستہ پاکستان کے لیے ہمیں 100 دفعہ یعنی کانپتا ہوں، اور کسی بھی ملک کو، کسی بھی انسانی معاشرے کو اس طرح کے تکلیف دہ تجربے سے گزر کے جو ہے وہ یہ کوئی طریقہ نہیں. اور اس کے بعد بھی فرانس میں بھی بائی دا وے، جب یہ انقلاب فرانس آ کے جب یہ 10 سال کے بعد پھر ہوا، وہ جنرل اپنا نیپولین بوناپارٹ آ گیا تھا. ایسا تو نہیں ہوا تھا ایک دم کہ وہ موجودہ فرانس کی جمہوریت جو ہے وہ انقلاب فرانس کے فوراً بعد وہاں آ گئی تھی. بہت عرصہ لگا تھا. تو کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے اس طرح کی خواہش رکھنا بری بات ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ اللہ نہ کرے، یہ تو مجھے ویسے لگ رہا ہے، میں اللہ کرے غلط ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو ریاست کے ستونوں کی اگر نیچے جو بے چینی اور بےتابی اور لا اینڈ آرڈر، اور اس کے ساتھ اوپر ریاست کے ستونوں کے آپس کی لڑائی، اور یہ اگر یہ آپس میں لڑ پڑے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے بس امید کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مطلب ہے، ظاہر ہے کہ ہماری یعنی اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کی مستقل ہوتی ہے، وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی ہوتی ہے اور پرماننٹ ادارے ہوتے ہیں. تو دعا کرنی چاہیے کہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، اور ہم ایک بجائے لڑائی لڑنے کے اور ایک دوسرے پہ الزام دینے کے، یہ وقت اس وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں اور اناؤں کے حساب لیں اور ضدوں کے حساب لیں. نہیں، بالکل نہیں. یہ وقت ایک سنجیدہ ہو کے اس مشکل سے وقت سے نکلنے کا وقت ہے. الیکشنز ہوں اور کسی بھی راستے سے ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے، ورنہ اگر ہم پھنس گئے تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.